خانہ کعبہ کے متعلق غلط نیت رکھنے والے کا انجام وہی ہوگا جو ابرہہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ عزیز دوستو، کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ 100 عقل مند لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف کے صاحب اقتدار ہونے سے ہوتا ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی کہانی یا تحریر ہے اور آپ اسے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، سورہ فیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ عزیز دوستو، اس صورت میں اصحاب فیل ہاتھی والوں کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈھانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ پیارے دوستو، یمن پر ملوک حمیرہ کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ کسی طرح یہاں سے بچ کر 2 عیسائیوں نے کیسر ملک شام کے دربار میں جا کر فریاد کی۔ کیسر ملک شام نے حبشہ کے عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح اربات اور ابرہہ 2 کمانڈروں کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیرہ سے آزاد کر دیا۔ پھر اربات اور ابرہہ دونوں کمانڈروں میں اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے باہمی جنگ ہوئی۔ اربات جنگ میں مارا گیا اور اس طرح ابرہہ یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ اس مقصد سے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے اس کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبے کو ڈھانے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب لوگ باوجود یہ کہ
وہ مشرک تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب کے لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابرہہ آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مغمس مقام پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جن میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹ کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے کہ یقیناً ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، تو اس کا محمود نام کا ہاتھی بیٹھ گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف وہ چلنے لگتا تھا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا، جس میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانی شروع کر دیں۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ راستے میں مرے اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرت ناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ہاتھیوں کو ساتھ لانے کا مقصد ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستون میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ محض اللہ گر جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت امیز شکست کا سبب بنا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کل کائنات کا خالق حقیقی صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ کسی انسان کی کیا اوقات کہ وہ اللہ پاک کو مقابلے کے لیے للکارے۔ یہی کچھ ابرہہ نے کیا اور اللہ پاک نے اسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کروا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہمیں ایسا بنا دیں کہ جیسا وہ ہمیں چاہتے ہیں، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔